بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 11، نامحرم رشتہ داروں سے پردہ۔ ایک کوتاہی ہی عورتوں کی یہ ہے کہ ان میں پردے کا اہتمام کم ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں جو نامحرم ہیں ان کے سامنے بے تکلف آتی ہیں۔ ماموزاد، چچزاد، خالازاد بھائیوں سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور غضب یہ ہے کہ ان کے سامنے بناؤ سنگار کر کے بھی آتی ہیں، پھر بدن چھپانے کا ذرا اہتمام نہیں کرتی۔ گلا کھلا اور سر کھلا ہوا ہوتا ہے اور ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اگر کسی کا سارا بدن ڈھکا ہوا ہو تو کپڑے ایسے باریک ہوتے ہیں جن میں سے سارا بدن جھلکتا ہے۔ حالانکہ باریک کپڑے پہن کر محارم کے سامنے بھی آنا جانا جائز نہیں، کیونکہ محارم سے ماتحت الازار یعنی ناف کے نیچے کے حصے کے علاوہ پیٹ اور کمر اور پہلو اور پسلیوں کا چھپانا بھی فرض ہے۔ بس ایسا باریک کرتا پہن کر محارم کے سامنے آنا بھی جائز نہیں جس سے پیٹ یا کمر یا پہلو یا پسلیاں ظاہر ہوں یا ان کا کوئی حصہ نظر آتا ہو۔ شریعت نے تو محارم کے سامنے آنے میں بھی اتنی قیدیں لگائی ہیں جو آج کل کی عورتیں نامحرموں کے سامنے بھی بے باکانہ آ جاتی ہیں، گویا شریعت کا پورا مقابلہ ہے۔ اے عورتوں، پردوں کا اہتمام کرو اور نامحرم رشتہ داروں کے سامنے قطعاً نہ آؤ، اور محارم کے سامنے احتیاط سے آؤ۔ زینت و مواقع زینت کی تفصیل اور ان کا شرعی حکم۔ اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد زیور جیسے کنگن، چوڑی، خلخال، بازو بند، توق، جھومر، پٹیاں، بالیاں وغیرہ، اور ان کے مواقع سے مراد ہاتھ، پنڈی، بازو، گردن، سر، سینہ، کان، یعنی ان سب مواقع کو اجنبیوں سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے جن کا ظاہر کرنا محارم یعنی ایسے رشتہ دار جن سے نکاح جائز نہ ہو سکتا ہو کے روبرو جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور مواقع اعضاء جو بدن کے رہ گئے جیسے پشت، شکم، پیٹھ، پیٹ، پیچھے وغیرہ، ان کا کھولنا محارم کے روبرو بھی جائز نہیں۔ آج کل کے خوبصورت برقعے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان فرمانے کا کس قدر اہتمام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کریں، اور قرآن میں زینت سے مراد لباس ہے، چنانچہ آیت کے زینت کو اختیار کرو، اور اس میں تو سب مفسرین کا اختیار ہے کہ اس سے مراد لباس ہی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے کہ عورتیں خوب بن ٹھن کر بڑقدار برقع اوڑھ کر باہر نکلتی ہیں، اور زینت کو تو برقع چھپا لیتا ہے، مگر خود برقعے میں ایسی چین بھیل لگی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے کا دل بے چین ہو جائے۔ واقعی وہ برقع ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حور کی بچی ہوگی۔ گھومنا کھولنے کے بعد چڑیل ہی کی ماں نکلے، تو شریعت نے ایسے برقعے اور زینت کے لباس کا ظاہر کرنا حرام کہا ہے، پھر بلا چہرہ اور گلا کھولنا متعلقاً کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، جو کہ حسن و جمال کا مرکز ہے۔ ایک ہی گھر میں نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہو تو پردہ کس طرح کیا جائے؟ عورتوں کو نامحرم رشتہ دار مثلاً دیور، جیٹھ وغیرہ سے گہرا پردہ کرنا چاہیے۔ ہاں، جس گھر میں بہت سے آدمی رہتے ہوں جن میں بعض نامحرم ہوں اور بعض محرم کو گھر تنگ ہو اور پردہ کرنے کی حالت میں گزر مشکل ہو، ایسی حالت میں نامحرم رشتہ داروں سے گہرا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ایک گھر میں اس طرح نباہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نامحرموں کے سامنے بقدر ضرورت چہرہ کھولنا جائز، مگر تمام بدن سے پیر تک لپٹنا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ کفوں کے چاک سے بھی ہاتھ نہ جھلکیں، گریبان کھلا ہوا نہ رہے، بٹن اچھی طرح لگے ہوئے ہوں تاکہ گلا اور سینہ نہ جھلکے، دوپٹے سے تمام سر لپیٹا ہوا ہو اور ایک بال بھی نظر نہ رہے۔ اس طرح بدن کو چھپا کر ان کے سامنے منہ کھول کر گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، اور یہی حکم کا فرد عورتوں کا ہے کہ ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ اور پیر کھولنا جائز ہے، باقی تمام بدن ان کا چھپا ہوا ہونا واجب ہے کہ سر کا بال بھی ان کے سامنے نہ کھلے۔ عورتیں بنگنوں اور چماریوں غیر مسلم عورتوں سے بالکل احتیاط نہیں کرتی، حالانکہ ان سے بھی چہرہ اور دونوں ہتھیلی اور پیروں کے علاوہ باقی بدن کا شرن ویسا ہی پردہ ہے جیسے نامحرم مردوں سے ہے۔
ضرورت کے وقت نامحرم کے سامنے آنے کا طریقہ۔ جس کو نامحرم کے سامنے کسی ضرورت سے سامنے آنا پڑتا ہو، اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ گٹے تک اور دونوں پاؤں ٹخنے کے نیچے تک کھولنا جائز ہے۔ اس صورت میں اگر بد نگاہی سے کوئی دیکھے گا وہ گناہگار ہوگا، اس پر کوئی الزام نہیں، لیکن اور تمام بدن موٹے کپڑے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ کپڑا سفید اور سادہ مکلف یعنی پرتکلف نہ ہو، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ خوشبو وغیرہ بھی نامحرم کے سامنے لگا کر نہ آنا چاہیے۔ زیور جہاں تک ممکن ہو چھپا ہوا ہو۔ بہت باتیں بالخصوص بے تکلفی اور لطف کی باتیں غیر محرم سے نہ کریں۔ پردے کا لحاظ کرنے کی وجہ سے رشتہ داروں میں تعلقات کی خرابی کا شبہ۔ بعض عورتیں جو دیندار ہیں وہ سب نامحرم سے پردہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ چچزاد بھائی سے بھی ان کے اوپر بڑے تانے ہوتے ہیں کہ بھلا بھائی سے بھی کہیں پردہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے نزدیک چچا کا لڑکا تو ایسا ہے جیسے سگا بھائی، عورتیں ایسے پردے سے مرد بھی خفا ہیں۔ کسی نے ہمت کر کے اپنے قریبی نامحرم رشتہ داروں جن سے نکاح ہو سکتا ہے سے بھی پردہ کرنا شروع کیا تو اب چاروں طرف سے اعتراض کی بھرمار ہوتی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میاں کچھ نہیں، اب رشتہ داروں میں آپس میں محبت ہی نہیں رہی۔ دوسرے صاحب بھی اینٹ گئے کہ ان کے گھر جائیں تو کیا دیواروں سے بولیں، اب ہم بھی ان کے ہاں جانا ہی بند کر دیں گے۔ کیا عزیزوں، رشتہ داروں کے تعلقات اور آپس کا میل جول بے پردگی ہی پر موقف ہے، اور اگر بالفرض یہ پردہ تعلقات قائم رکھنے پر رکاوٹ اور مانع ہے تو نعوذ باللہ اللہ میاں پر اعتراض ہے کہ ایسے قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دے دیا۔ مگر بعض دیندار عورتیں ایسی ہمت والیاں بھی ہیں، چاہے کوئی ہو وہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتے، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا مانے، اور اکثر جگہ تو پردے کی ایسی کمی ہے کہ محرمیت نہیں، یعنی ایسے رشتہ دار نہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، بلکہ کچھ نہیں دور دور کے رشتہ داروں کو بے تکلف گھر میں بلا لیتی ہیں اور بے محابہ بے جھجک بے برتا ہو کر آ جاتی ہیں۔ یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ انہیں تنبیہ کریں اور سب نامحرموں سے پردہ کرائیں۔ اگر کسی کو ناگوار ہو تو بلا اسے کچھ پر پرامات مت کرو، ہرگز ڈھیلا پن نہ برتو، بلکہ مردوں کو چاہیے کہ اگر نامحرم رشتہ دار عورت جن سے رشتہ جائز ہو سکتا ہے ان سے پردہ نہ کرے تو خود اس سے چھپا کریں۔ اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانا، کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ برا مان کر کوئی کرے گا کیا؟ اچھا تو یہ سب لوگ چھوڑ دیں گے، کوئی اپنا نہ رہے۔ اسی طرح مخلوق سے تعلق گھٹے، جب کوئی اپنا نہ رہے گا اور سب توقع ختم ہو جائے گی، تب تو سوچے گا کہ بس اب تو اللہ میاں ہی تعلق سے پیدا کرنا چاہیے۔ اب سمجھے گا کہ اعزا اقربا یار دوست سب حجاب تھے، اب کوئی حجاب نہ رہا، اب خدا کے بنو، جتنے تعلقات کم ہو اتنے ہی اچھا ہے۔ اور بھائی یہ تو سوچو کہ کسے راضی کرو گے، راضی تو ایک ہی ہوتا ہے، کئی تو راضی ہوا نہیں کرتے، تو حضرت یہ کیجئے کہ صرف ایک اللہ کو راضی رکھیے، بہت سے آدمیوں کو کہاں تک راضی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوگا تو وہ خود دوسروں کو بھی راضی کر دے گا اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ جس کو ناجائز فعل سے اطمینان ہو اس کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عورتوں کی طرف دیکھنے بات کرنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ کہیں ناجائز فعل نہ ہو جائے اور مجھ کو اطمینان ہے کہ مجھ سے کوئی ناجائز فعل نہ ہوگا، تو بس ایسی حالت میں کلام کرنا درست ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں رفتہ رفتہ عشق و محبت بڑھ جائے گا، پھر اپنی طبیعت قابو میں نہ رہے گی اور بوسہ و کنار وغیرہ بھی سرزد ہو جائے گا، جو کہ حرام ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس کے پاس ہرگز نہ پھٹکیں، ورنہ خطرے سے خالی نہیں۔ پاک دامن اور پاکیزہ دل والوں سے محبت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پر پردے کا اہتمام فرمائیں اور دوسری عورتوں سے اپنے سے پردہ کرائیں تو کون سا پیر اور کون سا رشتہ دار ہے جس سے بے حجابی جائز ہوگی؟ خواہ کوئی خالو ہو یا پھوپھا، دادا لگتا ہے یا چچا، اگر محرم نہ ہو
وہ بھی اجنبی ہے۔ بڑا ظلم و ستم ہے کہ عورتوں کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے مانا کہ تمہارا دل پاک ہے، لیکن تم کو دوسرے کی کیا خبر؟ اگر کہو کہ دوسرا بھی پاک ہے تو خدا اور رسول کو تم نے ظالم قرار دے دیا۔ باوجود یہ کہ پاک تھا پھر بھی اس سے پردے کا حکم دیا۔ نعوذ باللہ، اگر یہ نامحرم رشتہ دار پاک و صاف ہوتے تو حق تعالی اللہ تعالی ضرور ان کا نام لکھ دیتے کہ فلاں شخص پاک ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ کون پاک ہے اور کون نہیں۔ انبیاء سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے فرماتے ہیں، یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں، نفس تو بری بات ہے، بات ہی کا حکم کرنے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحمت فرمائے وہ مستثنا ہے۔ اب بتائیے کہ کس کا منہ ہے جو کہے کہ میرا نفس پاک ہے، مجھ کو برا وسوسہ نہیں آتا، اور اگر کسی کو ایسا اتفاق ہوتا ہے تو وہ عارضی حالت ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں کو بھی اس میں دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا نفس بس کی پاک و صاف ہو گیا، اس لیے انہوں نے غیر محرم سے اختلاط، میل جول، بے پردگی میں کوئی باک لحاظ نہیں رکھا اور پھر کسی فتنے میں مبتلا ہو گئے، خواہ وہ فتنہ دل ہی کا ہو، اور یہ کارگزاری سازش شیطان کی ہے کہ اس ترکیب سے کہاں تک لایا۔ اسی واسطے حق تعالی نے پہلے یہ تدبیر بتائی کہ نگاہ نیچی رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔